طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ سوال رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک، بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، ضروری استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں، پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی، تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ نہ پیسہ ہے، نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا، سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار۔ تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ بے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دیکھو، آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے
کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا, کھیتی کٹ رہی, اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ وہی. تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا, یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا, مزہ نہ آتا عشر دینے میں. اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے, پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے, پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, انار پیدا کیا, انگور پیدا کیا, سب اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو. تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%, تو اگر کہتا نا آدھا دے دو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے دو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہے کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو, میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ. حقیقت ہے. ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی, اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑو ابھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو, ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے. تو اتنا مزہ آتا ہے زکات نکالنے میں, مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھے. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکات نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکات دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکات نکالا کروں, زکات کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکات کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو, غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے.
کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے اور یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے, سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے, وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکات اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد. اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکات ادا کر سکتا ہے, لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا, ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں بیمانٹی کر رہا ہے, بیمانٹی, وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا, تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکات دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے, اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے ہاں تو نہیں چھپایا, اتنی تحقیق کے ہم مکلف نہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں, پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکات کا مستحق ہے, اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ لو, بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے, بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا, وہ بیوی کا کہلائے گا, اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا, سمجھتے ہو, تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکات کا مستحق ہوں, ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں, لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے, تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو کوشش کیا کرو نا, جو زیادہ بیمار ہیں, کینسر میں پڑے ہوئے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو, سمجھتے ہو. اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکات دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا, ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے, انہوں نے کیا کیا, کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی, 4 دیواری کھڑی کر دی, چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا, ادھار چاہیے, جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, چند یتیم بچے لکھ دیے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, بڑا خوبصورت نورانی ماحول, لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو, آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی, مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں, سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے, 1 کروڑ میں بکی, 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا ہے 1 کروڑ لگاؤں گا, پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں,
تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بن نوریہ ہے، جامعہ اشرفیہ، یہ سارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں، تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے. آپ بہت پیسہ اس میں، جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، ادا کرنی ہوگی، بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن، اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا؟ تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی، زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا، اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ، اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں، سچی مچی کا مسلمان ہے یہ، صحیح ہے نا؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکڑا نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اپنی محبوبہ سے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا، تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتا چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتا چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا، روکڑے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کا روکڑے سے پتا چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب جی صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ. لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے، ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی، مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. یہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے، قرضہ 50,000 کا ہے، تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے، پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے، بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ، نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو، جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہے، یعنی جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے، وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہے کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی، پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں. تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں، جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ، تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں بیوی کو بتا دیا
اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکات ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکات کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکات کا حکم, گھر پہ زکات نہیں ہوتی, اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے, زکات کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکات ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکات نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکات ہوتی ہے نہیں ہوتی. زکات پیش کی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئی, جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکات کتنی ہے, 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو. 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا. اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے, ابھی 2 محرم ہے, زکات ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا. پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے پیٹرول کے پیسے نہ دیے. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہے, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکات نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں, آپ کو سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکات دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے. 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے. اگر وہ زکات میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دیے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکات ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکات تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکات کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ. تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکات دے دو کہ وہ بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکات کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے. کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکات سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال سمجھ گیا میں. دیکھو زکات دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو؟ یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکات, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکات کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اما کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی,
بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی، نواسی، نواسے، ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے، ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے، چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے، کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے، تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. ابا اماں، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی تو ویسی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا، زکات ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی، آپ نے کہا زکات کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو. ایسا نہیں ہو سکتا. زکات آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکات کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکات میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکات خرچ کرنی ہے نا، تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے، نہ کومے میں گیا ہوا ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، تو اس کا جو بھی متولی ہے، باپ ہے جیسے، اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے، غریب سے، جو بھی پیشنٹ ہے، اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو یا اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو، وکیل بنا دو. ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں آ رہی بات بھائی؟ میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے، تو جیسے اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا، کیونکہ میرا وکیل ہے. تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے، خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال، بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں، اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو، میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں، کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے، یا تعمیر میں لگا دیا، تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو؟ کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی، مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مالک بنانا ضروری ہے. تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے، لوگ کہتے ہیں زکات، تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے، اس بچی کو ہینڈ اوور کرو. پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائے. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں، لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا. تو اٹھاؤں گا نہیں، آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے، جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو، جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دے دو، آپ کے ابا کو دے دوں، تو ابا کو دے دیں، وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے، بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکات نہیں دے سکتے، اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہو. اما سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا. صحیح ہے نا؟ ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے، کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے، چینی شارٹ ہو جاتی ہے، شوگر ہے، ہمارے ابا شارٹ نہیں. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی، کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا، لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار، ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں. بھائی آپ تو باہر سے آئے نا، ویڈیو میں نہیں آئیں گے، آپ ڈرے نہیں، یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے، وہ شکار پہ جایا کرتے تھے، بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے
تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی, دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو, یعنی بچہ تھا نا وہ, میرا دوست تھا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں, تو اتنی اسپیڈ سے بولتے ابا ہی ٹھا, ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا, تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا, وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں, یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا, ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا, ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے, ابا کیا ہو گیا مارکیٹ سے ٹھا, ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی وہ ٹھا یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہے. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال, آپ کے ابا ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے بھائی, یہ ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے, ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لیں کہ آپ کے ابا خیریت سے ہیں, وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہیں بھی کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو زکات کے مسائل تھے. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا, سید, اس کو زکات نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, بیوی کو زکات دے سکتے ہیں. گرمی ماشاءاللہ پڑنا شروع ہو گئی, ایسا ہی ہے نا. رمضان اور گرمی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں نے گرمی لا کے بتا دیا کہ اس دفعہ رمضان تمہیں کیا دے گا, ٹینشن دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل, غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کی جب موت کا وقت آئی, یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں, ایک اہم بات سمجھانے کے لیے. ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگ سمجھے کہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, شدید پیاس برداشت کرتا تھا. کس کے لیے, اللہ کے لیے. شدید بھوک برداشت کرتا تھا. یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے, کیونکہ آگے تو جنت ہے. جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا, ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا, دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے, جرمانہ سمجھنے کے بجائے اس کام کو انجوائے کرنا. صوفیہ کرام کے ہاں جو ہے نا, صوفیہ کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں, جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, ان کے ہاں اصلاح کے 2 طریقے رائج ہیں. آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد. علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے, ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے, جس کو اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے. آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں, آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا, اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا, فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا, ختم کر دیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے, وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے, محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ, بچہ جیت گیا, آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا. پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوٹ دیا پکڑ کے, بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا. شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی, جیسے ویکسین ہے نا کووڈ کی, کورونا کی ویکسین, تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ لڑ کے آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے. تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا
دلوں کا کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, جہنم سے ڈرایا جائے, آگ سے ڈرایا جائے, بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں, خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا. اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے, شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے, لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے. خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا. ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو, یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں, چاہو ٹینشن سے رکھ لو چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن. آپ کو بتائیں ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا, تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جو مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف, بولو, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا وہی. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں. وہ ان
ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں، پیسہ، بزنس، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو. سوچے اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی. سمجھ رہے؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی. یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا، آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو، لڑکیوں کو ادھر کر لو، مردوں کو ادھر کر لو، درمیان میں ایک چادر کھینچ لو. کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی، لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا، ایسے بات کریں گے، ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا، ابے کیا ہو گیا. یار آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے، آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں، اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے، لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو، بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی، آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو، پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناک، تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے،
ہماری زبان ہی ہے تیری، قوم بھی ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں، باتیں خدا کی کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو، اللہ کو، خدا کو، کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا، آرڈر اللہ کا آرڈر. اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے. اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں، قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، تو خوشی ہوتی مجھے. اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھے، تھوڑا سمٹ کے بیٹھے. یہ ٹھیک ہے، چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں، تو سمٹ کے بیٹھے. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا، بھائی سمٹ کے بیٹھے، کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھے، تاکہ اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے. حیا کو، حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں؟ حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا، شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھی. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے، بیچ روڈ پہ چلنا، یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو، آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو، پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے، بہت آزادی ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں، جو چاہے کرو. کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا، ہومو سیکسولیٹی کو، زنا کو، لڑکیوں سے آپس میں تعلقات، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا، خالق کو، خدا کو نکال دیا، وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے، بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراءکم ظہریہ، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں، تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں، ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں، اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے، ماشاءاللہ، ویل ڈن بیٹا، آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا، ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو
برداشت کرے. اور ایک دن نہیں، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر پانچواں دن، پھر چھٹا دن. تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے، اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی، وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کیسی پیاری دعا. ذهب الظما، شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذهب الظما، فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں، کیسا سکون ملتا ہے. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی ہے. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں دنیا میں کھائے گا. نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ عطا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے، پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی ایام معدودات،
پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا۔ ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں، 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں۔ یہ 2022 ہے، 2007 سے لے کے 2021 تک، اب 22 چل رہا ہے نا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال۔ ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ محرم کبھی 30 کا ہوگا، کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا۔ محرم کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا، سفر کبھی 29 کا، کبھی 30 کا، ربیع الاول کبھی 29 کا، کبھی 30 کا۔ 14-15 سال ہو گئے رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا۔ ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہو، ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے، پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ ایک نشان ہے سوالیہ کھلال کمیٹی پر، سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا، تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا، تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے، میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا، تو 29 ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے بڑا مسئلہ ہی ہے۔ تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہم بھی جو کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے۔ بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار۔ خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی، پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط غلط آ گئی۔ بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا۔ تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ، اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو، پینلٹی سمجھ کے مت رکھو۔ اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر، اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو۔ اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو، کچھ نفلی بھی رکھا کرو۔ غنیمت ہے فرض رکھ لیں بڑی بات ہے، لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ۔ اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں سارے مسائل ہی کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو بھی فری نہ کرایا کرو۔ ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے، ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑ دو۔ ہمیشہ سے صدیوں سے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں، فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ دیکھو انگریزوں میں ہر وقت کھانے کا دستور ہے، وہ پیٹ بھر کے تمیز سے نہیں کھاتے ہیں۔ وہ گھر سے نکلیں گے کیک رس تھوڑا سا جو بھی ان کا کیک رس، تو ہمارا والا تو وہ ہضم بھی نہیں کر سکتے، ان کا جو بھی کیک رس ہوتا ہے۔ پھر آفس میں گئے کچھ نہ کچھ، پھر وہاں سے نکلے تھوڑا سا کچھ، 24 گھنٹے جگالی۔ میں نے دیکھا ہے آج ہمارے جو مذہب سے دور، اول تو مذہبی لوگ تو طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، وہ تو 11ویں کے نام پہ، تیجے کے نام پہ، 40ویں مذہب نام ہی توند بھرنے کا بن گیا ہے۔ مذہب کے نام پہ ربیع الاول میں حلوے الگ چلیں گے، محرم کے حلیم الگ چلیں گے، اور ابا کے تیجا 40واں برسی، پھر یہ وہ کھاؤ کھاؤ، خود پیٹ دیگ بن چکے ہیں کھا کھا کے۔ اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ یہ خوب بار بار بتا دوں، کسی کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو بدگمانی جائز نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے بہت بڑے پیٹ، بہت بھاری جسم، کھاتے نہیں ہیں، وہ قدرت کی طرف سے ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کے وزن زیادہ تھے لیکن کھاتے پیتے کم تھے، تو بدگمانی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں وہ موٹاپا ناپسند ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہو۔ بعض دفعہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، نیچرل ہوتا ہے وہ۔ تو آج کھانا عبادت بن چکا ہے، اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے، پرہیز کرنا عبادت ہے۔ کم کھاؤ۔ آج شادیوں میں بھی عجیب عجیب طریقے سے کھانے، پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے، ابے جب جوس پی لیا تو اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا، انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا،
میں نے کہا یہ پیئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں پھر. انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت, بوٹیاں. میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لی. اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا معدہ ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے. معدہ سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, معدہ اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے معدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی معدہ تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے دھونے والے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے پی کھا جائے, وہ تو اب بھی ہے. وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم جب بھی دیکھتے ہیں گرم گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں. اتنی مزے کی چیز ہے, اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے آج کل. بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے, اسمیل ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار ملائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں. باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو, آرام. ایسے ہی صبح آفس جاؤ بغیر ناشتے کے, تو عادت ڈالو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں عادت پڑتی ہے, اس کے بعد جو پرہیز ٹوٹتا ہے نا ہمارا, ایسا پھر عید کے بعد سے پھوڑنا پھاڑنا, وہ معدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو رمضان میں عادت ڈالیں. کچھ باتیں میں بھی انشاءاللہ بیان کے بعد بتاؤں گا, وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا بھی سیشن ہوگا, جو سوال پوچھنا چاہیں کچھ دیر اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا.